السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مقدسہ کی ایک بہت ہی معتبر سورہ مزمل کی خصوصیت اور اس کی فضیلت بتانے جا رہا ہوں۔ اس وظیفہ کو کرنے کے بعد سے انشاءاللہ آپ کو وہ تمام کام بنیں گے جو آپ کے کام کئی مہینوں سے کئی سالوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کام میں آپ کی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، چاہے وہ دکان و مکان کے اعتبار سے ہو، کاروبار کے اعتبار سے ہو، نفع اور نقصان کے اعتبار سے ہو، یا گھر میں کسی قسم کی پریشانی رہتی ہے، وہ پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہے۔ غرض کے دنیاوی اعتبار سے جو بھی مشکلات آپ کے سامنے آتے ہیں وہ پریشانیاں آپ کے ختم نہیں ہوتی ہے، تو اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے قرآن کی طرف سے قرآنی وظیفہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جو شخص اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ اس کے تمام وہ کام پورے ہو جائیں گے۔ بس آپ کی کامل نیت ہو اور آپ کے دل کے اندر اخلاص ہو کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو آئیے آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ اس وظیفہ کو کیسے کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ آفت بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور خوشی بھی آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ غرض کے ہر چیز کا ضامن، ہر چیز کا خالق، ہر ایک چیز کا مالک اللہ ہے۔ لیکن ہمیں اس کے لیے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں، ان طریقوں پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیاوی تکالیف، دنیاوی مشکلات و پریشانیاں ہم سے ختم ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں کہ جو بھی کوئی کام ہو، آپ کا کام حل نہیں ہوتا ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا دکان و مکان ہو، کاروبار ہو، یا کوئی کورٹ مقدمے کی بات ہو، یا پھر آپ کوئی امتحان یا کوئی کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کے رکاوٹیں آ رہی ہیں، اس عمل کو کریں۔ صرف 3 دن یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ خدا کے ذات سے 100% امید ہے کہ آپ کی کامیابی پکی ہو جائے گی۔ عمل کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے کسی بھی عملیات کو کرنے کے لیے میں الگ طریقے سے بتاتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، اور لوگوں کی طرح یہ نہیں کہ آپ یہ وظیفہ کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، وظیفہ کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ غلط ہے۔ لوگ آپ کو بھٹکاتے ہیں، آپ کی دولت بھی لوٹتے ہیں، اور آپ کے عقیدے کو مجروح کرتے ہیں، یعنی خراب کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی ذات ہے جو سب چیز پر قادر ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، جو چاہتی ہے کرتی ہے۔ اگر پریشانیاں آ رہی ہیں تو ہمارے آپ کے امتحانات کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں آزمائش کے لیے آ رہی ہیں، لہذا اس آزمائش کو اس امتحانات کے اندر صبر کرتے ہوئے اللہ سے ہمیں اس کے راستے ڈھونڈنا ہے۔ وہ یہ ہے جو جیسے کہ علماء کرام نے بتایا کہ قرآن شریف کی جو متبرہ کی ایک سورہ ہے سورہ مزمل، اس کی تلاوت کرنے سے، اس کا وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ چاہے جس قسم کی پریشانی ہو، جس قسم کے رکاوٹیں ہوں، آپ کی وہ ختم ہو جائیں گی۔ کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، عشاء کی نماز کے بعد خصوصی طور پہ رات کی تنہائی ہوگی، نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ کو قبلہ رخ بیٹھنا ہے، باوضو بیٹھنا ہے، اور آپ کو 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینی ہے۔ درود ابراہیمی آپ جانتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کو 1 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ مزمل کو آپ کو 41 ٹائم 41 مرتبہ آپ کو ایک ہی بیٹھک میں پڑھنا ہے۔ کام ذرا مشکل ہے، لیکن اگر آپ نے کام کو کر لیا، کام سے فارغ ہو گئے، انشاءاللہ آپ کی کامیابی میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو 41 ٹائم یعنی 41 مرتبہ آپ کو ایک بیٹھک میں سورہ مزمل کو پڑھ لینا ہے، اور سورہ مزمل پڑھتے وقت ذہن میں یہ بات رہے کہ کس مقصد سے آپ پڑھ رہے ہیں، کیا امتحان میں کامیابی کے لیے، یا اپنی کاروبار کی پریشانی سے بچنے کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے،
یا گھر میں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر اخیر میں ایک مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنی ہے، وہی درود شریف جو آپ نے شروع پڑھی ہے۔ پھر اس کو کرنے کے بعد سے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیے، سابقہ گناہوں کی مغفرت کیجیے، اور پھر اللہ رب العزت اپنی ضرورت کو رکھ کے انشاءاللہ 3 دن لگاتار یہ عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ چوتھے دن سے پہلے یا چوتھے دن کے جسٹ آپ کو یہ خبر مل جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالے گا کہ یہ کام کرو، آپ کا فائدہ ہوگا۔ یقین جانیے اس عمل سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، آپ بھی عمل کریں اور دوستوں تک شیئر کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ پھر ملتا ہوں کوئی خاص وظیفہ لے کر کے، تب تک کہ اللہ حافظ۔